السلام علیکم ناظرین، پروگرام صحت زندگی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عامر محمود۔ ناظرین، 17 نومبر جو ہے وہ پوری دنیا میں قبل از وقت جو ڈیلیوری ہو جاتی ہے اس کے اوپر آگاہی کے لیے پوری دنیا میں سیلیبریٹ ہو رہا ہے، اور آج اسی مناسبت سے ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے۔ یہ وہ بچے ہوتے ہیں ناظرین جو کہ پریگننسی یا حمل کی جو مخصوص دورانیہ اس کو پورا نہیں کر پاتے، اور کسی بھی کمپلیکیشنز کی وجہ سے، چاہے وہ ماں کی کمپلیکیشنز ہوں یا بچے کی کمپلیکیشن ہوں، سم ہاؤ ٹائم سے پہلے ان بچوں کی ولادت کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جس کو ہم پری ٹرم ڈیلیوری یا قبل از وقت پیدائش کہتے ہیں۔ اور جن ماہر کو ہم نے دعوت دی ہے آج اسٹوڈیو میں، وہ پاکستان کی معروف ترین کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ، obstetrician اور انفرٹیلیٹی اسپیشلسٹ ہیں، پروفیسر ڈاکٹر سیدہ بطول مظہر صاحبہ۔ میم جو ہے بہت بڑا وسیع تجربہ رکھتی ہیں اپنے فیلڈ کا، اور سابقہ ہیڈ رہ چکی ہیں میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ سینٹر پمس اسلام آباد کی، اور پرو وائس چانسلر شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد کی۔ ویلکم ٹو دا شو میم۔ بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا۔ السلام تو میم، ٹاپک آج 17 نومبر کے مناسبت سے ہم نے وہی رکھا ہے کہ جس کے اوپر پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے۔ تو آپ بتائیے گا میم کہ ہم اس کو پری ٹرم ڈیلیوری یا قبل از وقت پیدائش ہم ٹیکنیکلی کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ جو بھی پیدائش پورے میعاد سے پہلے ہو جائے اس کو ہم پری ٹرم برتھ کہتے ہیں، اور میڈیکلی آپ بھی ڈاکٹر ہیں اور ویسے جو لوگ نان میڈیکل پروفیشن میں بھی ہیں، تو جو ہیومن پریگننسی ہے اس کا ٹوٹل دورانیہ 40 ہفتے سمجھا جاتا ہے۔ جی میم۔ تو ایوریج 280 دن، 40 ہفتے، تو 37 ہفتے تک اگر وہ پریگننسی چل جاتی ہے، 37 to 41 ویکس جو ہے اسے ہم ٹرم کہتے ہیں، یعنی جو دورانیہ ہے مکمل ہو گیا۔ لیکن اگر 37 ہفتے سے پہلے ہو جائے، یعنی 9ویں مہینے سے پہلے ہو جائے، تو پھر وہ قبل از وقت ہے۔ اب قبل از وقت کی بھی مختلف گریڈز ہیں کہ کتنی قبل از وقت ہے۔ تو ہمارے سم ہاؤ بیکاز ہم لونر منتھ اور سولر منتھ کو مکس کر دیتے ہیں، کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، تو ہم چاند کے چاند، جو ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں وہ چاند کے چاند بات کرتے ہیں، تو ان کے حساب تو 9 مہینے 36 ویکس میں پورے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ تو ہماری جو خواتین گاؤں سے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میرا 10واں پورا ہو گیا ہے۔ ان کو اب سمجھ ہے کہ جو چاند کا مہینہ ہے وہ آلموسٹ 10واں ہو جاتا ہے جب ہم 10واں شروع ہو گیا ہے۔ یہ باتیں ہماری خواتین گاؤں کی بھی کرتی ہیں۔ سو یہ آپ کے سمجھنے کے لیے ہے کہ 37 ویکس تک اگر پریگننسی چلتی ہے، اس کے بعد ڈیلیوری ہوتی ہے تو فل ٹرم ہے۔ اس سے پہلے اگر ہو جائے، یعنی 8ویں مہینے، 7ویں مہینے، 6ٹھے مہینے، تو اسے ہم پری میچور یا پری ٹرم برتھ کہتے ہیں۔ اچھا میم، آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے مجھے ملتان ساہیوال بیلٹ کے اندر کچھ ٹی وی پروگرامز کرنے کا اتفاق ہوا، اور ایگزیکٹ یہی بات جو وہاں کی ایکسپرٹس تھیں انہوں نے بھی ہائی لائٹ کی کہ وہ اس حد تک ایک مطلب مضبوط عقیدہ ہوتا ہے ان کا، خواتین کا، کہ جناب چاند کی تاریخ کے حساب سے 9 منتھ پورے ہو گئے، تو 9 کو ضرب دیا 4 سے تو یہ ہو گئے 36 ویکس۔ 36 ہفتے پر ان کو فورس کیا جاتا ہے خاتون کے اہل خانہ کی طرف سے کہ جناب اللہ کا حکم ہو گیا، اور اب آپ جناب ان کی یا ڈیلیوری کر دیں یا آپریشن کر کے جو ہے وہ پروسیس کمپلیٹ کر لیں۔ تو کیا یہ بھی ایک وجہ بن رہی ہے پری ٹرم؟ کیونکہ کئی دفعہ پیشنٹ کے کہنے کے اوپر کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو یہ بھی قبل از وقت ڈیلیوری میں آ جاتا ہے۔ یہ میں کہوں گی اس کا تناسب بڑا کم ہے، اور جنرلی ہمارے جو لیس ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ قدرت پہ زیادہ چھوڑ دیتے ہیں چیزوں کو۔ ان کی طرف سے ایک دوسرا ایکسٹریم ہے کہ وہ پوسٹ میچور ہو جائے گی، یعنی 41 ہفتے 42 ہفتے ہو جائے گی، اگر اسے پین نہیں آئیں گے تو وہ کہیں گے جی قدرت پہ چھوڑو، اور پھر بچہ کہیں پیٹ میں فوت نہ ہو جائے، ماں کو کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے۔ سو جنرلی یہ اتنا پریشر نہیں ہوتا، اور اب بہت زیادہ بیکاز اب ہم تو میڈیکل پروفیشن میں کرتے ہیں نا، لاسٹ مینسٹرل پیریڈ، پھر ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف ڈیلیوری، تو اس کے کیلکولیٹر ہے، اور اب خواتین بھی بہت سمجھدار ہو گئی ہیں۔ وہ ہم سے پوچھتی ہیں میڈم اب کتنے ہفتے ہو گئے، پہلے وہ باتیں کرتی تھی کتنے ماہ ہو گئے۔ تو جتنی آپ اویئرنیس پھیلائیں گے، جتنی ہماری جو ایون جو ہماری ماشاءاللہ جو ہیلتھ ورکرز، ہیلتھ وزٹرز، اور جتنے ہیلتھ ورکرز اس پروفیشن میں اب آ گئے ہیں، سب کو اندازہ ہے کہ کیسے ڈیٹ آف ڈیلیوری کیلکولیٹ کرنی ہے، اور ماں کے ایام سے بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ایام اگر ان کو صحیح یاد نہ ہو تو پھر ہمارا شروع کا الٹرا ساؤنڈ ہمیں بہت ریلائبل ہے۔ یعنی اگر کسی خاتون نے حمل کے پہلے حصے میں، پہلے 20 ہفتے میں اگر الٹرا ساؤنڈ کیا ہے تو وہ ڈیٹس کو
کنفرم کر دے گا یا اگر کوئی غلطی ہے, ضروری تو نہیں نا کہ جو ہم سوچتے ہیں بچہ تبھی جمع ہو. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ارلی الٹرا ساؤنڈ اگر ایک خاتون کے ہاتھ میں ہو, وہ اسے سنبھال کے رکھے, تو جو ڈلیوری کرنے والے کے بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ ان کی ڈیٹنگ ہم ریلائبلی کر سکتے ہیں. تو یہ بہت سے ٹولز ہیں. اب تو گھر گھر مطلب الٹرا ساؤنڈ تو ہر گلی محلے میں روٹین میں, ویسی لڑکی کو ٹینشن ہوئی اس نے کچھ ہوا کہ جی نکڑ پہ وہ الٹرا ساؤنڈ ذرا کرا لیتے. تو اب اتنی زیادہ اویلیبلٹی ہے اور ایکسیس ہے, تو اٹ وڈ بی ویری انفارچونیٹ کہ اگر ہم صرف غلط ٹائم پہ بچہ پیدا کر دیں. وہ تو ایک بہت جسے کہتے ہیں نا وہ آئٹروجینک انجری ہے کہ ہم نے اپنی نااہلی کی وجہ سے ایک بچے کو اس کی زندگی خطرے میں ڈالی. چلے میم, یہ تو بڑی خوش آئند بات آپ نے بتائی کہ سوشل میڈیا اور ویسے جنرل میڈیا پھر لوگوں کا ایکسیس بھی ہو گیا انفارمیشن میں, اور یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے لوگوں کے اویئرنیس کے لیے. تو الحمدللہ تھنگز آر گیٹنگ بیٹر اینڈ بیٹر ڈے بائی ڈے. اچھا میم, اب ہم آتے ہیں کہ دیکھیں وقت سے پہلے جو بچے کی ولادت ہو رہی ہے اس میں لاجیکلی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں. یا تو بچے میں کوئی ایسی کمپلیکیشن آ گئی ہے کہ وقت سے پہلے اس کو ڈیلیور کرنا پڑ رہا ہے, یا خدا نخواستہ ماں کے اندر ایسی کمپلیکیشن آ گئی ہے. اب ان وجوہات کا ذرا بتائیے گا کہ کیا کیا ایسی ٹیکنیکل وجوہات ہوتی ہیں جو زچہ و بچہ دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں. کچھ حمل جو ہوتے ہیں وہ پیچیدہ ہوتے ہیں. مثلاً جڑواں بچے, وہ ایک پیچیدہ حمل ہے. اور ایک ماں جو کہ صرف 7 مہینے پریگننٹ ہے, اس کے جڑواں بچے ہیں, تو یوٹرس کو تو نہیں معلوم کہ 7 مہینے ہیں اس کے, تو جب اس میں 2 بچے ڈیولپ ہوں گے, اوور ڈسٹینشن ہوگی, تو قبل از وقت پینس کے چانسز بڑھ جائیں گے. اسی طرح اگر ماں کے پیٹ میں, رحم میں اگر پانی کا مقدار جسے ہم پولی ہائیڈرامنیوز کہتے ہیں, اگر وہ شکایت ہے جو کہ ذیابطیس میں ہو جاتی ہے, جو کہ اگر بچے کے اندر کوئی بناوٹ میں ایسی پرابلم ہو, مثلاً اس کا برین صحیح سے نہ بنا ہو, تو اس میں بھی پانی کی مقدار نارمل سے زیادہ ہو جاتی ہے, اس میں رسک ہے کہ قبل از وقت ہو. اور سب سے بڑا رسک فیکٹر یہ ہے کہ اگر اس خاتون کی پچھلی ڈلیوری قبل از وقت ہوئی ہے, تو از ویری ہائی رسک کہ اس کو دوسرے حمل میں بھی قبل از وقت ہوگی. تو یہ سب سے بڑا رسک فیکٹر ہے. اور اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ ہو سکتا ہے یوٹرس کی کوئی شیپ میں ایسی چیز ہو سکتا ہے کہ اس کے جو بچے دانی کا جو رحم کا جو منہ ہوتا ہے جسے ہم سروکس کہتے ہیں, کبھی وہ قدرتی طور پہ ویک ہوتا ہے جس کے لیے ہم ٹانکا لگاتے ہیں یا پیسری رکھتے ہیں. سو مختلف تدبیریں ہیں جن کے ذریعے سے اس کو پریونٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اگر یہ قبل از وقت دردیں شروع ہوں اور کوئی ماں اور بچے کو خطرہ لاحق نہ ہو, تو دردیں اکثر روکی بھی جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ ٹیکے ہوتے ہیں جو بچے کے پھیپھڑے میچور کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں. لیکن یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ صرف اس صورت میں دیا جاتا ہے کہ اگر 24 گھنٹے کے اندر ماں کو خطرہ ہے کہ وہ قبل از وقت ڈیلیور ہوگی. اس لیے نہیں دیا جاتا کہ جی وہ بس ہم نے فیصلہ کر لیا. آج کل تو لوگ کہتے ہیں جی یہ ویکسین ہے, جو بچے کے پھیپھڑا میچور کرنے والا ٹیکہ ہے. میں نے کہا یہ ویکسین نہیں ہے, یہ تو جو مائیں خطرے میں ہوں, دردیں ہو رہی ہوں, ان کو دیا جاتا ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو جائے. سو پلیز کوئی اسٹیرائڈ کے ٹیکے آپ آن ڈیمانڈ نہ لگوائیے, یہ خطرناک ہوتے ہیں اگر آپ بے ضرورت لگائیں. لیکن اگر ماں کو قبل از وقت دردیں آ رہی ہیں تو یہ ٹیکہ جو ہے یہ آب حیات ہے ہمارے بچے کے لیے, پرووائڈڈ کہ وہ 34 ہفتے سے چھوٹا ہے. ہماری یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ 36 ویکس پہ بھی ٹیکہ لگایا جاتا ہے, وہ غلط ہے. 34 ہفتے سے پہلے یہ ٹیکہ بچوں کو محفوظ کرتا ہے. جی ناظرین, پروفیسر ڈاکٹر سیدہ بطول مظہر سے اس دلچسپ موضوع کے اوپر گفتگو جاری رہے گی. یہ وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم پروفیسر سیدہ بطول مظہر صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ میم یہ جو نارمل جو پریگننسی جا رہی ہوتی ہے اس کے مطابق بھی اگر ہم دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں جو نیو نیٹس ہیں, جو نوزائیدہ بچے ہیں, ان میں موت کا تناسب ابھی بھی ہے, وہ کتنا ہے؟ اور اگر بچہ پری ٹرم ہے, وقت سے پہلے اگر ڈیلیور ہو رہا ہے, اس میں اس کی موت کے جو رسک ہے وہ کتنا بڑھ جاتا ہے؟ کیا پرسنٹیج اس کی ہے؟ کوئی اعداد و شمار اگر آپ جی بالکل شیئر کرنا چاہیں. اور دوسرا سوال کا میڈم جو سیگمنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کے تجربے کے مطابق یہ جو متمول خاندان ہیں ان میں زیادہ انسیڈنس آپ کو دیکھنے میں ملا, یا جو لو سوشو اکنامک یا جو غریب عوام ہے ہمارے, اس میں یہ زیادہ انسیڈنس آپ کو دکھائی دیا؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. پاکستان کی بڑا ہم کو دکھ ہے, اور ایز این آبسٹیٹریشین اینڈ گائناکالوجسٹ ہم لوگوں کی جو بہت میجر ہم لوگ جس چیز پہ زور دیتے ہیں وہ ہے ماں
اس کی حمل کے دوران صحت، پھر زچگی میں اس کی صحت اور نوزائیدہ بچے کی صحت، یہ ہمارا پرائم جسے کہتے ہیں نا ٹارگٹ ہے. اور پاکستان کی جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ انفارچونیٹلی بہت ہی خراب ہیں، ہمیں اس پہ بہت محنت کرنی ہے. نوزائیدہ بچوں کی جو شرح اموات ہیں دنیا بھر میں، اب اس کا ایوریج 17 فی ہزار پیدائش کریے. یہ نارمل ڈیلیوری کی بات ہو رہی ہے؟ کوئی بھی ڈیلیوری ہو رہی ہے. اچھا، یعنی کہ 1000 بچوں میں سے 17 بچے اپنی جان ان کی انفارچونیٹلی ڈیتھ ہو جاتی ہے، پہلے 4 ہفتے میں اپنی جان کھو دیتے ہیں. پاکستان میں یہی فگر جو ہے وہ ہے تقریباً 37 سے 40، ڈبل سے بھی زیادہ ہے. ڈبل سے بھی، اور وی آر امنگ دا ورسٹ. ہمارا مطلب ہم سیکنڈ ہائیسٹ یا ہائیسٹ ہمارا نمبر ہے جو ہمارے نوزائیدہ بچے فوت ہو جاتے ہیں. تو اس پہ ہمیں بہت محنت کرنی ہے. تو یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اس کا بڑا میجر تعلق ہے آپ کے سوشو اکنامک سٹیٹس کا، بیکاز ہمارے یہاں غربت بہت ہے، پاورٹی جسے کہتے ہیں نا، پاورٹی لیول، کہ وہ ہمارا بہت زیادہ لوگوں کا ہے. ہماری فوڈ سیکیورٹی نہیں ہے، ہماری تناسب، اور یہ بڑھتا جا رہا ہے. جو کرنٹ آج کل کے اکنامک حالات ہیں جن میں بے انتہا مہنگائی ہو رہی ہے، تو جو طبقہ غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. جو ہمارے جسے کہتے ہیں نا اوسط درجے کے جو مڈل کلاس لوگ ہیں، دے آر فالنگ ڈاؤن، وہ بریکٹ سے نیچے گر رہے ہیں، وہ لوور مڈل کلاس ہوتے جا رہے ہیں. بجائے ہمارا معاشرہ اپورڈلی موبائل ہو، وی آر بیکاز آف یہ اب بہت اکنامک ڈاؤن ٹرن ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ پری ٹرم لیبر میں ایسوسیٹڈ ہیں. اور اس کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، جب آپ کو کھانے کو سیکھ نہیں ہے، جب آپ کی جنرل ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں، تو جو صحت کے لیے آپ کے پیرامیٹرز ہیں وہ بہت ریپڈلی نیچے جاتے ہیں. اور خواتین کا ہیلتھ کیئر سیکنگ بیہیویئر جو ہے وہ اسپیشلی ہمارے معاشرے میں وہ ڈپینڈنٹ ہے ٹو دیئر گارجینس. یعنی فادر ان لا ساتھ جائیں گے، شوہر ساتھ جائے گا. اب اکثر ہمارے جو لڑکے ہیں وہ ابراڈ ہیں، اکثر وہ دوسرے شہر میں جا کے کام کر رہے ہیں، تو پھر تو سسرال والے ہیں، برڈن جو ہے وہ ہر بندہ اس کو خوش اسلوبی سے نہیں کر پاتا. تو یہ چیزیں ہیں ہماری. میں تو اکثر کوئی بات ہوتی ہے، کوئی میرے پاس لڑکیاں بھی جب چیک کرانے آتی ہیں، میں کہتی ہوں اپنے آپ کو اکنامکلی امپاور کرو. گھر بیٹھ کے بھی آپ اپنے شوہر کا ہاتھ بٹا سکتی ہیں. کتنی چیزیں آپ آن لائن کر سکتی ہیں، کتنے آپ کے پاس ہنر ہیں، آپ اس کو فرام ہوم کر سکتے ہیں. تو یہ جو اب کانسیپٹ ہے نا کہ ایک بندہ کمائے اور 6 بندے کھائیں، وہ زمانہ اب گزر گیا. تو یہ اصل چیز جو ہمارے ملک کا مسئلہ ہے وہ پاورٹی ہے. اور ایک اس کی وجہ سے ہمیں ہمارا پری ٹرم لیبر جو ہے، پری ٹرم برتھ جو ہے، پھر ان کے آؤٹ کمز، کہ اگر ہمارے پاس پاورٹی نہیں ہوگی تو ہمارے پاس بہترین نرسری ہوگی، اس میں ہم بچے کو بچا لیں گے. پھر ہماری جو دوسرا ایک بڑا مسئلہ ہے وہ ریپڈلی فیملی بڑھتی ہے، کلوزلی اسپیسڈ بیبیز ہیں. آپ دیکھیے کہ جو ریکمنڈیشن ہے کہ 2 بچوں کے درمیان وقفہ 2 سے 3 سال کا ہونا چاہیے. یعنی بچہ پیدا ہو، ماں اس کو 2 سال دودھ پلائے، اس کے بعد اگلا بچہ آئے، تب تک وہ 3 سال کا ہو کے اسکول جانے کو تیار ہے. اسی طرح کا پرنسپل واضح ہوا ہوا ہے نا، کتنا اچھا طریقہ ہے. ہمارے قرآن شریف میں بہت زیادہ تاکید ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے. تو یہ بھی تاکید ہم بھول بیٹھے. ہمیں وہ سمجھاؤ، میں کئی دفعہ کہتی ہوں کہ یہ بوتل ماں تھوڑی ہے، آپ ماں ہیں. تو اور میں کہتی ہوں بہت لڑکیاں سمجھدار ہو گئی ہیں، بہت ایفرٹ کرتی ہیں. تو 6 ماہ مکمل اپنا دودھ پلائیں. بچوں میں جب وہ کلوزلی اسپیسڈ بچے پیدا ہوتے ہیں تب بھی قبل از وقت برتھس بڑھ جاتی ہیں. جب آپ دیکھیے کہ ہمارا اوور آل تناسب اگر دنیا بھر میں 5 سے 10% ہے پری ٹرم برتھس کا، تو ہمارا تقریباً 13-14% ہے. ہمارے یہاں قبل از وقت بچے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. پھر ان کی پیدائش کے بعد ان کی نگہداشت کو افورڈ کرنا، پھر ہمارے سرکاری ہسپتال بہت زیادہ اوور برڈنڈ ہیں. جی بالکل. ہماری ایک بستر پہ 2 عورت لیٹی ہوئی ہے. ہماری کاٹس ہمارے وارمرز میں جس میں 1 بچہ ہونا چاہیے یا وہ خالی ہونا چاہیے، زیادہ ہونے چاہیے، ایک وارمر میں 3 بچہ پڑا ہوا ہے. تو واٹ آف دس فیسلٹی اینڈ واٹ آف سروائیول. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اپنے بہت سے سیگمنٹس پہ ورک کرنا ہے. پاورٹی میرے ایز اے ڈاکٹر میرے ڈومین سے باہر ہے، لیکن کلوزلی اسپیسڈ پریگننسی ہمیں اوائڈ کرنی ہے. ہاں ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں، لیکن ایجوکیشن، اویئرنیس، یہ
یہ کس نے دینی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کو کہ اسکول اویلیبل ہے؟ 50% بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. تو یہ کیا اپنی صحت کی دیکھ بھال کریں گے؟ یہ اپنی اکانومی کیسے مینیج کریں گے؟ تو وہ اسکول پرووائڈ کرنا تو یہ ہمارا یہ تو ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے. 50% چلڈرن آر آؤٹ آف اسکول, اور یہ آگے جا کے ایڈلٹس بنیں گے تو ان کو ہم کیسے ریچ کریں گے؟ تو یہ بہت میرا خیال ہے یہ تو ایک ایمرجنسی ہے. ہیلتھ ایک ایمرجنسی ہے, ایجوکیشن ایک ایمرجنسی ہے, اور یہ سب فیکٹرز الٹیمیٹلی پری ٹرم برتھ کو فیڈ کر رہے ہیں. انیمیا, خون کی کمی, جو مائیں جن میں کمی ہے خون کی, وہ خود میں مدافعت کم ہے, ان میں قبل از وقت بچے بھی زیادہ ہیں, ان کی شرح اموات بھی زچگی میں زیادہ ہے. سو ایک یہ وشس سائیکل ہے جس سے کسی طرح ہماری ایک خواہش ہے, ہماری ایک ڈریم ہے کہ ہمارا ملک انشاءاللہ نکلے. انشاءاللہ جی. اچھا میم, کسی بھی وجہ کی وجہ سے ایک بچہ قبل از وقت ڈیلیور ہو گیا, اب اس بچے میں کس کس طرح کی سنگین پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں جو کہ جان لیوا یا شاید اس کے اندر کوئی پرماننٹ معذوری کا باعث بن سکتی ہیں؟ دیکھیں جی, جب بچے قبل از وقت پیدا ہوتے ہیں تو اس کی نوعیت بڑی فرق ہوتی ہے کہ کیا وہ تھوڑے سے قبل از وقت ہیں, بہت زیادہ قبل از وقت ہیں. تو جو بچے 37 ویکس پہ پیدا ہونا چاہیے یا اس کے بعد ہونا چاہیے, اگر 36 یا 35 پہ ہوتا ہے تو وتھ منیمل کیئر وہ اچھا آؤٹ کم دے سکتا ہے. لیکن جو بچہ 8ویں مہینے میں 7ویں مہینے میں پیدا ہو گیا تو اس کے پھیپھڑے ہی اتنے میچور نہیں ہوتے کہ ان میں وہ صحیح سے سانس لے سکے, آکسیجن مینٹین کر سکے. اس کو ہم کہتے ہیں ریسپریٹری ڈسٹریس سنڈروم. ان کے جو پھیپھڑوں میں پانی آ جاتا ہے بیکاز وہ تیار ہی نہیں ہے ابھی سانس لینے کے لیے. تو اس میں نیچرلی اس کی وجہ سے جب وہ اتنا ایفرٹ کرتا ہے, اس کو آکسیجن نہیں ملتی ہے, تو اس کی آنتوں میں بھی کمزوری آ جاتی ہے. وہاں پہ آپ کا نیکروٹائزنگ انٹروکولائٹس, وہ اس کی گٹ میں مسئلے ہوتے ہیں. پھر جب وہی ایفرٹ چلتا ہے, آکسیجن نہیں ملتی, برین میں نہیں ملتی, تو اس میں بھی کوئی خون کی شریان پھٹ جاتی ہے اور پھر اس کو سیریبرل پالزی ہو جاتی ہے. جو ہم نے کئی بچے دیکھے ہیں جن میں اکڑاؤ ہوتا ہے, جو کہ ڈسیبلڈ ہیں, جن کے لینڈ مارکس ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ ایک سائیکل ہے, اور یہ سب کی سب چیزیں اگر آپ کی اچھی نگہداشت زچہ کی ہو, اس کو جیسے میں نے کہا تھا کہ بر وقت بچے کے پھیپھڑے میچور کرنے کے ٹیکے ملیں. 32 ہفتے سے پہلے ماؤں کو بچے کے برین کو میچور کرنے کے لیے ہم میگنیشیم سلفیٹ کا ٹیکہ لگاتے ہیں, تو اس کو برین ہیمریج کم ہوتا ہے, اس کو سیریبرل پالزی کم ہوتی ہے. بڑی چیزیں آ گئی ہیں, لیکن کتنے ہمارے میڈیکل سٹاف اور ہیلتھ کیئر ورکرز کو ان کا پتہ ہے, کتنا اس کا کریکٹ یوز ہو رہا ہے. ہمارے یہاں مس فارچون یہ ہے کہ ایک چیز بڑی واہ 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 ہو جاتی ہے, پھر جی ٹھوکے ہی جاتے ہیں. جس کو نہیں چاہیے اس کو بھی لگ رہا ہے, جس کو چاہیے اس کو بھی لگ رہا ہے, باقیوں کی فرمائش پہ چل رہا ہے. تو ہمیں ریشنل یوز آف کریکٹ میڈیکیشن, اور ہمیں بہت مہنگے NICU نہیں چاہیے, ہمیں کینگرو مدر کیئر سینٹرز چاہیے. آپ نے یہ ٹرم سنی ہے کبھی؟ اور یہ میں اپنے آڈینس سے بھی کہوں گی کہ آپ نے سنی ہے کہ کینگرو مدر کیئر کیا ہوتی ہے. جو بچہ قبل از وقت ہو جائے تو اس کو آپ اپنے سینے کے ساتھ, اپنے ماں جو ہے نا ایک طرح کی پاؤچ کے اندر اپنے سینے کے ساتھ لگا کے اس کو اپنی گرمائش کے ساتھ لے کے پھرتی ہے. اس کو انکیوبیٹر نہیں چاہیے, اس کو ماں کی گرمائش, وہیں پہ ماں کا دودھ بھی ادھر ہی مل جاتا ہے, اور وہ بچہ جو ہے ایک طرح سے جیسے کینگرو اپنے پاؤچ میں لے کے پھرتا ہے. تو جو قبل از وقت بچہ سٹیبل ہو, اس کی صحیح جگہ انکیوبیٹر نہیں, اس کی جگہ ماں کا سینہ ہے, جو کہ ایک کینگرو مدر کیئر ہے. اور یہ بہت جو غریب ممالک ہیں, جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, ان میں اس کی انکریزنگ ضرورت ہے, اور اس کے لیے یونیسیف اور ہماری منسٹری بہت زیادہ کام کر رہی ہے. تو ہمیں لو کاسٹ آلٹرنیٹیوز اینڈ گڈ آؤٹ کمز کی ضرورت ہے. اچھا میم, ہمارے یہاں پر غذائی قلت تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہی ہے, لیکن جو افورڈ کر سکتے ہیں اس میں غذائی عدم توازن آپ کہہ لیں کہ ہماری جو چوائسیز آف فوڈ ہیں وہ بھی بڑی عجیب و غریب سی ہو گئی ہیں. آپ ماشاءاللہ جس جگہ پر پریکٹس کرتے ہیں, آپ کے پاس تو خیر کافی ایفلوئنٹ کلاس آ رہی ہوتی ہے, اس میں بھی وہ میل نیوٹریشن آپ کو دکھائی دیتی ہوگی. وہ بھی یہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے پری ٹرم کے اندر, اور کون کون سے چیدہ وائٹامنز ہیں, منرلز ہیں, نیوٹرینٹس ہیں جس میں ڈیفیشینٹ ہے ہماری آج کی خواتین؟ وہ ایکچولی کہتے ہیں نا جی ٹرپل برڈن ہے. ایک برڈن ہے آپ کو اوبیسٹی کا, موٹاپا بھی ایک بیماری ہے, موٹاپا بھی ایک طرح کی میل نیوٹریشن ہے. نارمل نیوٹریشن ایک چیز ہوتی ہے, انڈر نیوٹریشن ایک ہوتی ہے میل نیوٹریشن, کہ چربی زیادہ ہے طاقت تو زیادہ نہیں ہے نا. ایگزیکٹلی. تو جب وزن زیادہ ہو وہ بھی ایک برڈن ہے. پھر
اگر آپ کو انیمیا ہو، خون کی کمی ہو، زنک کی کمی ہو، وائٹامن ڈی کی کمی ہو اور یہ کیلشیم کی کمی ہو، تو یہ سب چیزیں بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں میٹرنل ہیلتھ اور فیٹل ہیلتھ کو. تو وائٹامن ڈی تو پاکستان میں 80%، 90% لوگوں کی کم ہے. ویسے یہ سمجھ سے باہر ہے میم کہ ایک ملک ایسا ہے جس کے اندر اب یو کے ہے، یورپ کی بات لیں تو وہاں پر تو سورج ویسے ہی کم نکلتا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ سمجھ سے باہر ہے کہ وائٹامن ڈی میں دیکھیں جی، کیوں ہو جاتی آپ ہے. یہ بہت زیادتی کی بات کر رہے ہیں. ہم سب جو ہے نا پاکستانی قوم گورے رنگ کے پیچھے پھر رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری لڑکیاں دھوپ سیکیں. یہ تو ہمارے پاکستانی کھلا تضاد ہو گیا یہ تو کھلا تضاد ہو. لیکن کہتے یہی ہے کہ جو ہماری ڈارکر سکن ہے اس کو زیادہ سن چاہیے ٹو میک دا سیم اماؤنٹ آف وائٹامن ڈی. اور کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو دھوپ میں بھی پھرتے ہیں، ہمارے تو وائٹامن ڈی پھر بھی کم ہے. تو میں کہتی ہوں وہ دھوپ کا وہ وقت جو فجر کے بعد ہوتا ہے، جو وہ والی شعاعیں ہیں نا، وہ جو ان میں جو ان کا تناسب ہے وہ وائٹامن ڈی میکسیمم بناتی ہے. تو وہ جو ہمارے گاؤں کے لوگ جو فجر پڑھ کے تو پھر اپنے کھیت پہ نکل جاتے تھے، تو ان کی جو شعاعیں پڑتی تھیں تو اس سے بہترین وائٹامن ڈی ملتی تھی. یہاں پہ تو لوگ سوتے ہی رات کے 4 بجے ہیں اور پھر صبح 12 بجے اٹھتے ہیں. تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہم تو اس سلسلے میں کچھ نہیں بولیں گے. تو یہ باتیں ہیں جو کہ ہمیں سوچنی ہے وائٹامن ڈی کی. اور دوسرا انیمیا، ہماری جو خواتین پریگننٹ ہیں ان میں تو تقریباً جو لکھی ہوئی فگر تو آتی ہے 40%، لیکن میں اس سے ڈس ایگری کرتی ہوں. بڑا میجر ایفرٹ ہے کہ انیمیا ایلیمنیٹ کریں، انیمیا نہ ہو. اور بیکاز اس کی وجہ سے خون کا اخراج ڈلیوری کے اس میں وقت تو زیادہ گورنمنٹ کا ہوتا بھی ہے. پروگرام چل رہا ہے جس میں فری ٹیبلٹس وغیرہ بھی دی جاتی ہیں. گورنمنٹ تو بڑی ایفرٹ لگا رہی ہے میم اس کیمپین کے اوپر. بہت اچھی چیز ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں. اس میں ابھی اور بڑی محنت کی ضرورت ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم ٹیبلٹ دے تو دیتے ہیں، کیا ہم کھلاتے بھی ہیں. تو اب بڑا اچھا ہمارے ہمسائے ملک میں ایک پروگرام تھا کہ وہ جو ان کا کمیونٹی ورکر تھی وہ جا کے نا ہر ہفتے ایک گولی گھر کی سب عورتوں کو آئرن کی کھلا دیتی تھی. پھر اگلے ہفتے گھومتی پھرتی پھر جاتی تھی. پھر ساروں کو ہفتے میں اگر ایک گولی بھی چلی گئی نا کامیاب ہے. ورنہ جب فری ٹیبلٹ ملتی ہے تو ایک تو ہماری ایک اور پرابلم ہے پاکستانی قوم کی، کوئی چیز فری مل جائے تو ہم اسے بہت شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. پولیو کی مثال آپ کے سامنے ہے، اور گھر ابھی گھر جو ہم نے کیمپین ابھی ایچ ہوتی ہے پی اور وی ہماری قوم ویکسین پہ بھی ویکسین نہیں لگواتی. ہمیں بہت اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا، کچھ حد تک اچھا بھی تھا. لیکن جب کوئی چیز فری اویلیبل ہوتی ہے تو ہماری قوم تھوڑے شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے. تو آپ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں، ہماری حکومت جو چیز لاتی ہے وہ بہت ویلیڈیٹڈ ہوتی ہے اور بہت لوگوں کے تھرو آتی ہے. سو آپ پلیز جو آپ کو اگر کوئی فیسلٹی ملتی ہے پلیز استعمال کریں. اور آئرن اور کیلشیم کا استعمال پریگننسی میں ضرور کریں. اور آئرن اگر آپ روز ہضم ہو جاتی ہے تو روزانہ کھائیں، نہیں ہوتی آلٹرنیٹ ڈے کر دیں، لیکن لیں ضرور. نہ لینا آپشن نہیں ہے. فولک ایسڈ کا سپلیمنٹ میں اتنا بچیوں کو سمجھاتی ہوں کہ اگر آپ سوچ رہی ہیں کہ ہم ابھی بچہ اپنے گھر لانا چاہتے ہیں تب سے فولک ایسڈ شروع کریں تو اس کی ریڑھ کی ہڈی بہتر بنے گی، اس کے پیٹ کی بناوٹ بہتر ہوگی. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں احساس بچیوں کو دلانا ہے اور ان کے فیملی کو دلانا ہے، بجائے اس کے کہ لوگ مذاق بنائے کہ او تم تو وائٹامن کھا رہی ہو. لوگ کہیں کہ ہاں میں بھی کھانا چاہتی ہوں، کون سی کھا رہی ہو. یہ ہمارا ایک ٹرینڈ ہونا چاہیے کہ ہم پازیٹیو چیزوں میں جائیں. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. اب میڈم سے ہم ذرا کچھ بات کرتے ہیں شوگر یا ذیابیطس کے اوپر. میڈم بڑے ہوش ربا حقائق سامنے آ رہے ہیں، رپورٹس آ رہی ہیں کہ ایک اسٹڈی کے مطابق اس وقت 3.5 کروڑ افراد جو ہیں 24 کروڑ کی آبادی میں سے 3.5 کروڑ افراد شوگر کا شکار ہیں. اور یہ کیسز جو ہیں وہ ہیں جو رپورٹ ہو گئے ہوئے ہیں. ایسے کیسز جو ابھی تشخیص ہی نہیں ہوئے وہ شاید اس سے بھی زیادہ ہوں. تو ایکچوئل فگر تو ہو سکتا ہے انفارچونیٹلی یہ شاید کوئی 4.5-5 کروڑ تک بھی ہو. تو چونکہ اس میں خواتین کو کوئی استثنا حاصل نہیں ہے تو آپ کی پریکٹس میں ایسے کیسز آ رہے ہیں جس میں خواتین پہلے ہی شوگر کے ساتھ آ رہی ہیں، اور اس کے پھر کیا اثرات ہوتے ہیں پری ٹرم ڈیلیوری کے اوپر؟ ہمارا کچھ جو ساؤتھ ایشین ایتھنیسٹی ہے، یعنی یہ جو ہمارا پورا سب کانٹیننٹ ہے جس میں بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، نیپال، یہ پوری ہماری ایتھنیسٹی جس میں سری لنکا بھی شامل ہے، اس میں بہت زیادہ ڈائبٹیز ہے کمپیئر ٹو جو کوکیشینز ہیں، جو انگریز یا یورپین ہیں نا، ان کے مقابلے میں ہمارے تناسب بہت زیادہ ہے. اور ہمارے تناسب زیادہ ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا. ٹائپ 2 ڈائبٹیز وہ ہوتی ہے جو تھوڑا سا وزن زیادہ ہے،
تھوڑا سا بی پی بھی زیادہ ہے, امی کو بھی شوگر ہے, امی کو 50 سال پہ ہوئی تھی, آپ کو 30 سال سے ہو گئی ہے, بیکاز آبویسلی امی کی لائف سٹائل اور تھی اور آپ کی لائف سٹائل اور ہے. تو یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز پاکستان میں بہت کامن ہے, جبکہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز تقریباً تمام ممالک میں برابر ہے, جو کہ 2 سال کی عمر میں, 10 سال کی عمر میں, 5 پیدائشی نقص ہے نا, وہ ایک انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز, کہ لبا انسولین بنا ہی نہیں رہا. ہاں, تو وہ تو ایک اور اس کا ریزن ہے. لیکن جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے وہ زیادہ ہماری ایک تو انہیریٹنس جینیٹکس بھی ہے اور ہماری لائف سٹائل بھی ہے, بیکاز ہمارے یہاں کوئی ٹرینڈ نہیں ہے ورزش کرنے کا, ہمارے یہاں کوئی ٹرینڈ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو فٹ, ٹرم اور ایکٹیو رکھیں. تو یہ سب چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. تو ہمارے پاس کچھ خواتین جو آتی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو ڈائبٹیز ہے, لیکن ایک لاپرواہی ہے ایک ہمارے معاشرے میں ہے کہ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, چھپانے کی بھی تو عادت ہے, اور سب میرے پیچھے پڑے ہوئے, سب میری چینی روک رہے ہیں, وہ چھپ چھپ کے چینی کھا رہی ہیں. ابھی میرے پاس ایک خاتون آئی, حالانکہ وہ پریگننٹ نہیں تھی, ان کے اور مسئلے تھے, گائنی کے مسئلے تھے, لیکن ان کی جو ہیموگلوبن A1C جو 3 ماہ کی شوگر کا کنٹرول بتاتا ہے, جو 6 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, ان کا 10 تھا. اور وہ بیچاری بہت دکھ میں تھی کہ میں تو بڑی محنت کر رہی ہوں, بہت کوشش کر رہی ہوں, لیکن انہوں نے باہر میری چھوٹی ڈاکٹر کو بتایا تھا کہ میں بھی وہ چینی کا پراٹھا کھا کے آئی ہوں, تب سے سکون آیا ہے. تو اب ایک اتنی سمجھدار عورت جسے سمجھ ہے, HbA1c ٹیسٹ کا بھی پتہ ہے, سب پتہ ہے, شوگر اس کی رینڈم 300 ہے, اور وہ میں نے کہا آپ یہ چیزیں ہیں. اسی طرح پریگننسی ایک ایسا ٹائم ہے کہ جس کو آپ نے جب شروع کرنا ہو اس سے پہلے آپ کا یہ ہیموگلوبن A1C جو 3 ماہ کا کنٹرول بتاتا ہے, کسی کو پہلے سے ڈائبٹیز ہے, وہ 6 یا 6.5 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو وہ پوچھے گی کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ زیادہ ہوگی تو بچہ جب جمے گا تو میں اس کو سمجھاتی اسی طرح ہوں کہ آپ شیرے میں ایک چونٹا ڈال دیجئے, اکڑ جائے گا, وہ نہیں زندہ رہ سکتا. تو ہمارے انسانی جو بھی ایمبریو یا فیٹس ہے, وہ اس چینی میں اس کے دل کا عرضہ ہوگا, اس کے ویلو صحیح نہیں بنیں گے, اس کی ریڑھ کی ہڈی میں پھوڑا بن جائے گا. سو بہت زیادہ انسیڈنس ہے کنجینیٹل انوملیز کا. تو اگر آپ ڈائبیٹک ہیں, پریگننسی کا سوچ رہی ہیں, تو پلیز اپنی ڈائبٹیز پریگننسی سے پہلے آپٹیمل کریں, ورنہ وہ کہتی ہے نہیں ایک دفعہ پریگننسی ہو گئی پھر میں کر لوں گی, لیکن تب تک پانی سر سے گزر گیا, بیکاز جو بچے کی بناوٹ تھی وہ تو 6-8 ہفتے میں ہو گئی, تب تک تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ پریگننٹ ہیں. تو آپ کو 3-4 مہینے پہلے اور اپنے جو بھی آپ کے معالج ہیں ان سے ملیے اور انشور کریں کہ آپ کی پرفیکٹ ڈائبٹیز ہے. اور یوزولی ہم جو ایک کھانے والی ایک دوا ہے جو کہ میٹفورمن ہے, وہ پرمیٹڈ ہے پریگننسی میں. اس کے علاوہ اگر وہ نہیں کام کرتی تو پھر ہمیں ٹیکے لگانے پڑتے ہیں. تو آپ اس سے پریگننسی سے پہلے وزن کم کر لیجئے, ہو سکتا ہے دوا کی ضرورت ہی نہ رہے. اور اب تو آپ جو دیکھ رہے ہیں نا کہ جو اوور ویٹ لوگ ہیں, جو یہ GLP-1 آ گئے ہیں, انٹیگنسٹ جو آ گئے ہیں ریسیپٹر کے, تو اس کے ساتھ جہاں وزن آپ نے 20 kg کم کیا, ڈائبٹیز ختم. تو یہ سب چیزیں ہیں جو اگر لوگوں کو پتہ ہو تو وہ کون انسان چاہتا ہے کہ اس کی اولاد صحت مند نہ ہو. تو یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے. اپنی ڈائبٹیز اگر آپ کو پتہ ہے, آپ پریگننسی کے بارے میں سوچ رہی ہیں, تو آپ اپنا وزن بھی اچھا کیجئے, آپ لائف سٹائل اچھی کیجئے, جس میں جو آنے والا ہے وہ بہتر صحت سے زندگی میں آئے. بیکاز اگر یہ نہیں کریں گی, اگر وہ اسٹرکچرلی نارمل بھی ہو گیا لیکن پیدائش کے وقت اگر آپ کا کنٹرول خراب تھا تو وہ زیادہ موٹا پیدا ہوگا. پھر جب وہ پیدا ہوگا اس کے بعد اس کی بار بار شوگر لو ہوگی, بیکاز اس کو تو چینی میں نہا کے رہنے کی عادت تھی. اس کے بعد اس کا جو جینیٹک جو اس کی ایک پروگرامنگ ہو گئی ہے, اس میں بھی ڈائبٹیز زیادہ ہوگی. تو ہم اپنے بچوں کو ایک جسے کہتے ہیں نا موروثی ڈس ایڈوانٹیج تو نہیں دینا چاہتے. ہم تو چاہتے ہیں ہمارے بچوں کے لیے, مطلب ہم تو چاند توڑ کے لے آئیں, ہم تو تارے توڑ کے لے آئیں. تو یہ ہمارا جو ایفرٹ ہے نا, اس میں ہماری ماؤں کی بہتر شوگر کا کنٹرول بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہم ہر ماں جو کہ ڈائبٹیز ہے, تو اور بات ہے اگر اس کو ذیابطیس نہیں ہے تو اس کی ہم تقریباً 6 ماہ پہ GTT کراتے ہیں, یعنی چینی پلا کے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ چینی سے تو تیز نہیں ہو جاتی. ہم اتنا زیادہ کیئر کرتے ہیں. تو ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے اپنے جو خاتون خانہ ہے اس کی صحت کی. اور میں سب لڑکیوں سے کہوں گی, اسٹارٹ واکنگ, اسٹارٹ ایکسرسائزنگ, اسٹارٹ ورکنگ آؤٹ.
وہ کہیں گی یار میں تو سارے دن کام کرتی ہوں میڈم کیسی باتیں کر رہی ہیں. گھر کا کام الگ ہے, اس کے علاوہ آدھا گھنٹہ نکالیے اور برسک واک کریں, کوئی ایروبکس کریں, اپنی صحت بہتر کریں. اچھا میم, ابھی جو منفی فیکٹرز ہیں جو کہ اثر انداز ہوتے ہیں پریگنینسی کے اوپر بھی اور پھر بچے کے اوپر بھی, اس میں ہم نے ذکر کیا آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کا, کہ فولاد کی کمی کی وجہ سے خون کی کمی بھی ہو گئی, وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی بھی ہے, کیلشیم کی بھی ہے, اور شوگر کا بھی ایک چھوٹے سے ٹیسٹ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی سٹیج کیا ہے. تو بہتر نہیں ہوگا کہ پریگنینسی سے پہلے اگر ہم یہ, میرا خیال ہے کہ خون کے ایک نمونے سے ہی سارے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں, اور شاید اس کی ناظرین جو کاسٹ ہے وہ شاید 1500 یا 2000 روپے سے زیادہ نہیں ہے. تو اتنے کا تو ہم, میرا خیال ہے کہ ایک فیملی جاتی ہے تو اتنے کا ہم لوگ ریسٹورنٹ پہ کھانا کھا لیتے ہیں. تو اتنی اہم چیز جو آپ نے تمام ڈسکشن کی کہ کیا کیا ریورسیبل اور ارریورسیبل کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں, اس کو بچنے کے لیے آپ جسٹ کنسیو کرنے سے پہلے, حمل ٹھہرنے سے پہلے یہ 2-4 ٹیسٹ کروا لیں. واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دیٹ؟ نہیں, میں تو بلکہ مشورہ دوں گی کہ آپ کا کوئی, ہر بندے کا, بیکاز یہ تو فیملی پریکٹیشنرز تو سب کے ہوتے ہیں, ہمارے جنرل پریکٹیشنرز, اور بڑا ہمیں فیتھ ہوتا ہے جو بھی ہماری فیملی میں جو چھوٹی سی بھی پرابلم ہوئی تو پاس کے جو ہمارے ڈاکٹر ہیں, ہمارے ابو بھی دکھاتے تھے, ہم بھی دکھاتے ہیں, ہمارے بچے بھی انہی کے پاس جاتے ہیں. وہ موروثی ڈاکٹر چلے آ رہے ہوتے ہیں. ہاں, تو وہ فیملی ڈاکٹرز کا بہت میجر رول ہے. اور اب میں آپ سے ڈس ایگری کروں گی کہ اب 1500 کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا. اب 1500 کا زمانہ چلا گیا, مہنگائی بہت زیادہ ہے. ہاں, ہم لو کاسٹ افیکٹو ٹیسٹ کر سکتے ہیں, مثلاً پوائنٹ آف کیئر پہ ہم بلڈ شوگر ان کی ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اگر وہ جی پی بیٹھے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ 300 یا 500 میں صرف گلوکومیٹر سے ٹیسٹ کر دیں. 25-30 روپے کی اسٹک ہوتی ہے, 100 تو روپے میں اگر ہو جاتا ہے. وہی والی بات ہے کہ اگر ہمارے جسے کہتے ہیں نا ہمدرد ڈاکٹر ہیں تو وہ کر دیں گے. سملرلی پوری ضرورت نہیں ہے کہ ہم بہت بڑی کوئی ہیموگلوبن کے لیے بڑے سے ٹیسٹ کریں, صرف ایک ہیموگلوبن کر لیں, مناسب ہے تو ہم سی بی سی بھی بہت, ہر چیز اب تو, مطلب میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ میں جو سوچتی ہوں کسی چیز کی, میڈیسن کی کاسٹ یا انویسٹیگیشن کی کاسٹ تقریباً 4 گنا ہوتی ہے. مہنگائی ہماری سوچ سے باہر ہے. اور میں ضرور کہوں گی کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ضروری نہیں, اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے صرف ایچ بی کرا لیجئے, آپ صرف فاسٹنگ شوگر کرا لیجئے. افورڈ کر سکتے ہیں تو 3-4 ہزار کا ہیموگلوبن A1C جو 3 مہینے والا ٹیسٹ ہے وہ مہنگا ہے, کوئی بات نہیں, ہم فاسٹنگ شوگر کر لیں. تھوڑا تردد ہے نا, لیکن وہ بھی کچھ نہ کچھ آپ کو آئیڈیا کر دیتا ہے. تو یہ اسے ہم کہتے ہیں پری کنسیپشن کیئر. آپ اپنے معالج کے پاس جائیے, آپ جائیں گے تو وہ آپ کا وزن کرے گا, آپ کی ہائٹ دیکھے گا, اور ایک کیلکولیٹر سے آپ کا بی ایم آئی نکال دے گا. آپ موٹے ہیں, دبلے ہیں, بی ایم آئی تو کوئی ٹیسٹ بھی نہیں کرنا ہوتا, صرف ہائٹ پتہ ہو اور وزن پتہ ہو تو آپ بی ایم آئی گھر پہ کیلکولیٹ کر لیں. بالکل, تو یہ چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ پری کنسیپشن کاؤنسلنگ جو ہوتی ہے اس میں دیکھنا ہے آپ کو کوئی پرانا مرض جیسے مرگی کی شکایت ہے, یا آپ کو کوئی آرتھرائٹس کی شکایت ہے, یا آپ کو SLE ہے, کوئی ایسی بیماری, یا ڈائبٹیز ہے, تو یہ سب چیزیں اسکرین ہو جائیں. اور ہر ڈاکٹر کے پاس بی پی تو چیک ہو ہی جاتا ہے, وزن تو چیک ہو ہی جاتا ہے, تو آدھی بیماریاں تو اسی سے کور ہو جاتی ہیں, باقی پھر حسب ضرورت ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں. سو اپنی صحت کو بہتر کرنا, اپنے اگلی جنریشن کی صحت اچھی رکھنا, اور ماں اور جو زچہ ہے اور بچہ ہے ان کو محفوظ رکھنا, یہ تو بنیادی چیزیں ہیں, اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور میں یہ کہوں گی کہ یہ ہماری فیملیز کی بھی پرائرٹی ہے. شوہر, ساس, سسر, نندیں, سب اس پہ فوکس ہوتا ہے کہ ماں کی صحت اچھی ہو, ماں کو اچھا کھانے کو دو, اچھی چیزیں دو, جس میں کہ وہ صحت اچھی ہوگی تو بچہ صحت مند ہوگا. اچھا میم, پری ٹرم جو ڈیلیوری کرنی پڑتی ہے تو اس میں عام طور پر سی سیکشن کرنا پڑتا ہے نا, آپریشن کے ذریعے کروانا پڑتا ہے. تو اس وقت ہمارے ملک میں نارمل ڈیلیوری, مطلب اس طرح لے لیں کہ 100 آپ کے پاس پیشنٹس آئے, اس میں سے کتنی خواتین ایسی ہیں جو نارمل ڈیلیوری کے ذریعے بچے کی ولادت کر رہی ہیں, اور کتنی ایسی ہے جس میں سی سیکشن کی آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ جو WHO کی فگر ہے جو کہ آج سے 10-15 سال پہلے سے ہمیں اویلیبل ہے, وہ کہتے ہیں کہ بہترین ماں اور بہترین بچے کی صحت کے لیے آپ کو 10 سے 15% سیزیرین سیکشن ریٹ ہونا چاہیے. 100 میں سے 10 سے 15 ہو تو دیٹ از, وہ ماں اور بچے کی صحت اور زندگی بچانے کے لیے کافی ہونا چاہیے. لیکن اب جو حالات ہیں ہمارے سرکاری ہسپتالوں میں اکثر بیکاز اتنے ہائی رسک کیسز آتے ہیں, اتنے بگڑے ہوئے کیسز آتے ہیں, تو اکثر وہاں پہ 40%, 50% کیسز میں آپریشن ہو رہے ہیں. اور آپ یہ ریسٹ شور کے سرکاری ہسپتال کو قطعی
کچھ پیسے ایکسٹرا نہیں ملتے آپ کا سیزیرین کرنے کے. Exactly. تو ایسی بات نہیں ہے, وہ بھی ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ نارمل کیس کیا جائے, لیکن وہ جب آئے گا ہی کیس جس نے 9 مہینے نہیں چیک کرایا, جب پیچیدگی کے ساتھ آئے گا تو ماں اور بچے کی جان بچانے کے لیے مثلاً پلاسینٹا پریویا ہے, آول آگے ہے, یا شدید ہائپر ٹینشن ہے, کوئی ایسی یا کوئی obstructed لیبر ہے کہ بچہ بڑا ہے اور ماں کے جسم میں اتنی گنجائش نہیں کہ وہ پیدا کر سکے, یا سیپسس ہے, مختلف انڈیکیشنز ہیں جو کہ ماں اور بچے کو بچانے کے لیے ہیں. پھر اس کے بعد جیسے آپ نے کہا قبل از وقت ڈیلیوری ضروری نہیں کہ آپریشن کی ضرورت ہو, وہ تو قدرت کی طرف سے قبل از وقت دردیں آ رہی ہیں, اور اگر بچہ قدرتی پیدا ہو رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے, اگر اس کی دھڑکن ٹھیک ہے تو وہ نارمل پیدا ہوگا. لیکن کئی دفعہ ہم خود کسی ماں کی خرابی کی وجہ سے, مثلاً اس کو شدید بلڈ پریشر ہے, اس کی جان خطرے میں ہے, تو صرف ایک ہی حل ہے کہ بچے کو پیدا کریں جس میں اس کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو, جس میں اس کو جھٹکے پڑ رہے ہیں یا اس کے برین میں کوئی پرابلم آ رہی ہے, تو یہ کرنا پڑتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں آئٹروجینک پری ٹرم ڈیلیوری, یعنی ماں کی جان بچانے کے لیے, یا بچہ جو ہے اس کو نشو و نما نہیں مل رہی, وہ سکڑ رہا ہے, اس کو سوکھے کا مرض ہو رہا ہے ماں کے پیٹ میں, تو اگر ہم 1-2 دن میں اس کو پیدا نہیں کریں گے تو ماں کے پیٹ میں فوت ہو جائے گا, تو وہ بھی ایک انڈیکیشن ہے. سو بہت سی انڈیکیشنز ہیں, لیکن پاکستان کا جو کمیونٹی بیسڈ ہمارا ٹوٹل سیزیرین سیکشن ریٹ ہے وہ کوئی 22-24% بتایا جاتا ہے. تو سب کہیں گے جی ہم نے تو بہت زیادہ سنا ہے, اس لیے کہ آپ کے رورل ایریاز میں تو سیزیرین نہیں ہو رہے نا, وہ تو زندہ پیدا ہو بچہ نہ پیدا ہو, وہ تو نارملی پیدا ہو رہا ہے, ماں کی جان بچ رہی ہے نہیں بچ رہی, تو وہاں کے ریٹس بہت کم ہیں. جبکہ یہ جو اربن ایریاز ہیں وہاں پہ میجورٹی میں تو نیڈڈ سیزیرینز ہیں, لیکن ہمیں ڈیفینیٹلی اپنے ہیلتھ ورکرز نے بھی سوچنا ہے, لیکن کبھی یہ نہ سوچیں کہ کوئی ڈاکٹر غیر ضروری آپریشن کرے گا, وہ آپ کو بتائے گا. میں کئی دفعہ بچیاں آتی ہیں پہلے آپریشن ہوا تو پوچھتی کیوں ہوا, کہتی مجھے نہیں پتا. میں نے کہا کیسے ہوا کہ تمہیں وہ آپریشن کے لیے لے گئے, تمہیں بے ہوش کیا, تمہارا بچہ پیدا ہوا اور تم نے پوچھا نہیں میرا آپریشن کیوں ہوا. تو یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا, بغیر اجازت کے تو آپریشن نہیں ہوتا. تو ہمارے لوگ بھی کچھ بھولنا چاہتے ہیں, کچھ شیئر نہیں کرنا چاہتے, لیکن بغیر ریزن کے آپریشن نہیں ہوتا, اور کوئی شوہر کوئی خاتون بغیر ریزن کے اجازت نہیں دیتی. سو پلیز یہ کہنا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی میرا کیوں آپریشن ہوا, ان ایکسیپٹیبل. ہماری ڈیوٹی ہے ایز ہیلتھ پروفیشنل آپ کو سمجھانا کہ آپریشن کیوں ضروری ہے, اور اس سے پھر آپ ایگری کرتے ہیں, آپ سائن کرتے ہیں, انگوٹھا لگاتے ہیں, تو پھر آپریشن ہوتا ہے. جی ناظرین, یہاں پر وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا, لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. اچھا پروفیسر صاحبہ, ہمارے خاص طور پہ دیہاتوں میں ایک جو بڑا ایک کامن پریکٹس دیکھنے میں آئی ہے کہ ایک دائی ہوتی ہے جو کہ اتنی ٹرینڈ بھی نہیں ہوتی, اور اسی نے پورے گاؤں کے زیادہ تر بچے اسی نے ڈیلیور کیے ہوتے ہیں, اور اس کی ہدایت یہ ہوتی ہے کہ جناب آپ نے اگر پریگننسی کا سارا کروانا ہے تو آپ میرے سے کنسلٹ کریں. کوئی اینٹی نیٹل وزٹ نہیں ہوتا, کوئی بلڈ ٹیسٹ نہیں ہوتے, کسی قسم کے الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوتے, اور ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ یہ نارمل ہو گیا تو ٹھیک ہے, اگر کوئی کمپلیکیشن آئے گی تو تب ہم ڈاکٹر کو ریفر کریں گے. اب ہم تو پڑھتے آئے ہیں میڈم, میں نے بھی MBBS کیا, آپ ماشاءاللہ پروفیسر ہیں, اینٹی نیٹل وزٹس کی اہمیت آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا, تو اس ٹرینڈ کے اوپر آپ کیا کہیں گی؟ ہاں, میں تو خاصی حیران ہوں گی کہ اس زمانے میں بھی ایسے ہوتا ہو, بیکاز اب تو ہمارے رورل ہیلتھ سینٹرز اسپیشلی ہمارے پنجاب میں بھی اور KP میں بھی خاصے آباد ہیں, بیسک ہیلتھ یونٹس بھی آباد ہیں. رورل ہیلتھ سینٹرز میں اکثر ڈے ٹائم میں ڈاکٹرز بھی اویلیبل ہیں, ایوننگ ٹائم میں LHVs اویلیبل ہیں, اور ہمارے جو پرائمری کیئر سینٹرز ہیں اس میں لیڈی ہیلتھ وزٹرز کا بڑا میجر رول ہے. اب کمیونٹی مڈوائز بھی بن رہی ہیں, تو ان کا رول ہے اینٹی نیٹل کیئر کا, اور ان کو بہت ان کے پاس کارڈز ہیں, وہ بناتے بھی ہیں. تو کہا WHO پہلے کہتا تھا 4 وزٹس بہت ہیں, یعنی پورے حمل میں 9 months کے 4 وزٹ کافی ہیں, لیکن اب اس نے وہ چینج کر دیا, اب وہ کہتے ہیں 8 وزٹس کریں, بیکاز 4 پہ ایڈیکویٹ کیئر نہیں تھی. تو ہاں اب وہ دیکھیں نا جی, دائی اگر کوئی اور اویلیبل نہیں ہے تو اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ گھر میں ڈیلیوری ہو گئی تو ساس نے دیکھ لیا, ہمسائی نے دیکھ لیا, یا دائی نے دیکھ لیا, کوئی انفورسین تو ہوگا. لیکن یہ آپ لوگوں کی جو بھی گھر کے حضرات ہیں اور جو کمیونٹی لیڈرز ہیں, یہ کمیونٹی لیڈرز کا کام ہے. ہمارے بیسیکلی نمبردار ہوتے ہیں, ہمارے اب تو کاؤنسلرز ہوتے ہیں, ہمارے بہت لوکل ڈگنیٹریز ہیں. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ایک صحت مند ماں, ایک صحت مند بچہ, اس کے پیچھے ایک
جسے کہتے ہیں نا روشن خیال سمجھدار مرد کھڑا ہے. ہیڈ آف دا فیملی ہم مانتے ہیں, ہماری پیٹریارکل سوسائٹی ہے, ہم اپنے شوہر کو, اپنے باپ کو, اپنے بھائی کو بڑا مانتے ہیں. تو جب ان کی سوچ صحیح ہوگی, جب وہ ہماری خواتین کا ہیلتھ کیئر سیکنگ بیہیویئر صحیح کریں گے, وہ خود کہے گا آؤ میں تمہیں آج سینٹر لے کے جاتا ہوں, آج وہاں پہ وزٹر بیٹھی ہے, تمہارا میں پہلا وزٹ کرا دوں. پھر وہ وزٹر بتائے گی کہ آپ 1 مہینے بعد آئیے گا. اور ٹرینڈ LHVs دیکھیں گورنمنٹ نے ہر جگہ پر رکھی ہوئی ہیں. بالکل موجود ہیں, اور ان کے پاس اکثر الٹرا ساؤنڈز بھی موجود ہیں. ڈاکٹرز صبح میں تو ضرور اویلیبل ہوتی ہیں, کئی ہمارے پرائمری سینٹرز ہیں ان میں 24 گھنٹے بھی اویلیبل ہوتی ہیں, تو الٹرا ساؤنڈز بھی اویلیبل ہوتے ہیں. چیزیں اویلیبل ہیں, لیکن ان کو یوٹیلائز کرنا یہ کمیونٹی کا کام ہے. یہ کمیونٹی کا کام ہے کہ آپ اگر چیزیں ہیں, آپ کا خیال ہے یوٹیلائز نہیں ہو رہی, تو آپ اپنے جو بھی علاقے کے ڈگنیٹریز ہیں ان کو اپروچ کریں اور ان کو یوٹیلائز کروائیے. آپ کے پاس ویکنٹ پوسٹ ہیں, اس میں لوگوں کو پوسٹ کرائیے. اگر وہاں پہ مڈ وائف کی جگہ خالی پڑی ہے, وہاں پہ LHV کی جگہ خالی پڑی ہے, ڈاکٹروں کی جگہ خالی پڑی ہے, اتنے ان امپلائڈ ڈاکٹرز ہیں, آپ ان کو امپلائی کیجئے اور ان کو اپنی صحت کے لیے کیجئے, بجائے وہ ان امپلائڈ اور پریشان پھرتے رہیں. تو آپ ہی کی خدمت کے لیے تو موجود ہیں. سو یہ کام یہ کمیونٹی اویئرنیس ہے جو کہ ہم سب نے مل کے اس پہ ایفرٹ کرنی ہے. کچھ ہم اس پروگرام میں آ کے آپ نے اپنے حصے کا گڑ ڈالا ہے, کچھ آپ نے کرنا ہے, آپ کے شوہر نے کرنا ہے, آپ کے سسر نے کرنا ہے, آپ کے چچا نے کرنا ہے. یہ ہم سب ایک ہیں, ہمارا ٹارگٹ ایک ہے. ٹارگٹ ہے ایک صحت مند قوم. اور جب تک ماں اور بچہ صحت مند نہیں ہوں گے, ان کا ہیلتھ کیئر سیکنگ بیہیویئر ٹھیک نہیں ہوگا, ان کو ایجوکیشن نہیں ملے گی, ان کو سب کچھ نہیں ملے گا, یہ قوم ترقی نہیں کرے گی. میم آخری سوال اس پروگرام کا, کم عمری کی شادی. آپ ایز اے گائنیکالوجسٹ آپ بتائیے کہ سب سے بہتر ایج ایک لڑکی کی کیا ہوتی ہے جب وہ سکسیزفلی ایک سیف ڈیلیوری یا سیف پریگننسی کیری کر سکتی ہے؟ کیونکہ ابھی بھی ہمارے گاؤں دیہاتوں میں رواج ہے 13-14 سال کی بچی جس کی اپنی ابھی گروتھ پوری نہیں ہوئی, اس کی بھی شادی ہو جاتی ہے. حالانکہ ہمارے پاس مطلب لاز بھی ہیں جو اس کو وہ کرتے ہیں, کنڈیم کرتے ہیں کہ اس ایج کے اوپر نہیں ہو سکتی, لیکن اس کے باوجود ہو جاتی ہیں. اس ٹرینڈ کو آپ کیا کہیں گی, اور آئیڈیل ایج کیا ہونی چاہیے لڑکیوں کی شادی؟ دیکھیں جی, ہمارے حساب سے ٹین ایج میرج نہیں ہونی چاہیے. لڑکی جو ہے جب وہ 20 سال سے اوپر ہے تو وہ ذہنی اور جسمانی طور پہ اتنی میچور ہے کہ وہ یہ ریلیشن شپ صرف شوہر سے نہیں ہوتی, ہمارا تو پورا خاندان ہے. آپ کو اتنا میچور ہونا ہے کہ آپ سب چیزیں ہینڈل کر سکیں, پھر آپ ایک ماں ہونا ہینڈل کر سکیں. جب آپ خود گڑیوں سے کھیل رہی ہیں تو آپ اس بچے کو کیسے مینیج کریں گی؟ اور دیکھیں جی, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچیوں کو تعلیم دیجیے. اگر آپ تعلیم دیں گی تو بچے کی گریجویشن کے بعد ہی آپ شادی کریں گے. تو پلیز آپ اپنی بچیوں کو ضرور تعلیم دیں کہ اگر آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ بیٹے کو پڑھائیں یا بیٹی کو پڑھائیں تو بیٹی کو پڑھائیں. بڑی حیرانی ہوئی مجھے, ہمارے لوگ تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جی ہم سائے کے گھر کا ہم جو پودا ہے اس کو پانی دیں, یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ عورت جو ہے نا وہ فیوچر جنریشنز کی پرورش کرتی ہے, اس کو ایجوکیٹ کریں تو پھر آپ کا خاندان ترقی کرے گا. سوچ صحیح کیجئے, دونوں کو پڑھائیے, باریاں نہ لگائیں, بیٹے کو بھی پڑھائیں بیٹی کو بھی پڑھائیں, جس میں کہ وہ جب اس کی اویئرنیس بڑھے گی, اس کا ہیلتھ کیئر سیکنگ بیہیویئر بڑھے گا, اس کی اکنامک امپاورمنٹ بڑھے گی, تو یہ قوم ترقی کرے گی. سوچ صحیح کیجئے. بچیوں کی شادی بیسیکلی آپ ان کو تعلیم دیجئے, ان کو میچور ہونے دیجئے جسمانی, ذہنی, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ کہنا کہ جی میری دادی امی کی 13 سال پہ ہوئی تھی, تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ کوئی بہت ڈپرائیوڈ تھی, بہت زبردست خاتون تھی, اتنی ان کو عقل تھی, مجھ سے زیادہ تھی, ان کو وزڈم بہت تھی. ہماری جو گاؤں کی خواتین ہیں ان میں اتنی وزڈم ہوتی ہے جو ہم شاید اب تک بھی نہیں حاصل کر سکے. تو یہ جو چیزیں آپ کی والدہ یا دادی کے ساتھ ہوئی ہیں, ضروری نہیں آپ اپنی بیٹی کے ساتھ کریں. ان کو ترقی کا موقع دیں, ان کو تعلیم دیجئے, ان کو سمجھ دیجئے, ان کی تربیت کریں. ہماری پرابلم یہی ہے کہ نہ تعلیم ہے نہ تربیت ہے, دونوں چیزوں کی شدید ضرورت ہے. اور انشاءاللہ ہمارا ملک ضرور ترقی کرے گا, عورتوں کی صحت ضرور بہتر ہوگی, اور پاکستان ایک بہت صحت مند پاکستان بنے گا. آخر میں ناظرین, میں پروفیسر ڈاکٹر سیدہ بطول مظہر کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آج کے اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے انہوں نے وقت نکالا. اتنی دلچسپ اور اتنی
اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر جو انتہائی مفید معلومات ہیں آپ تک پہنچائیں. امید ہے کہ ویورز میں بھی کچھ ایسی خواتین دیکھ رہی ہوں گی ہماری جو حمل جیسے مرحلے سے گزر رہی ہوں گی، اور ان کے لیے یہ پروگرام بہت ہی زیادہ دلچسپی اور نالج کا باعث ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.